صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج ماہ ذی الحجہ کی 25 تاریخ ہے 1438 اور ستمبر کی 16 تاریخ ہے 2017، اور آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 61 سے 64 تک، 61 سے 64 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العلي العظيم. حضرت نوح نے کہا کہ اے میری قوم والو، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو عالمین کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے ذریعے سے نصیحت آتی ہے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم متقی بن جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. تو حضرات، گزشتہ جو دو آیتیں تھیں 59 اور 60، 59 اور 60، گزشتہ ہفتے ہم نے ان کی تلاوت کی تھی. حضرت نوح کا ذکر شروع ہوا، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے کی آیات میں جو باتیں کہی گئی تھیں اس کا خلاصہ گویا کہ پوری آیات کا شروع سے لے کر اور آیت نمبر 58 تک، اس کا خلاصہ یوں سمجھیں، اس ایک مثال میں آ جاتا ہے کہ چیزیں دو طرح کی ہیں اس دنیا میں. اسی طرح انسان بھی دو ہی طرح کے، طیب اور خبیث، اچھے اور برے. چیزیں اچھی بری
وہ کبھی مجبوراً ہوتی ہیں، یعنی ان کا اختیار نہیں ہوتا، چونکہ وہ تکوینی مثلاً ہوتی ہیں، لیکن انسان کو اختیار ہے اچھا اور برا ہونے میں، اس لیے کہ اس کا اچھا اور برا ہونا تشریعی ہے، یعنی اللہ کی شریعت کو اگر وہ قبول کرتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، انبیاء کے پیغام کو مانتا ہے تو وہ طیب ہے، نہیں مانتا ہے تو وہ خبیث ہے، یعنی اس کا اچھا اور برا ہونا منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ انبیاء کے پیغام کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے۔ اس مفہوم کو عملی طور پر تاریخ میں، تاریخ کی مثال اور تاریخ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر ہے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس پیغمبر ہوئے ہیں، معروف نبی۔ حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح ہیں، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ جس سال حضرت آدم کا انتقال ہوا اسی سال حضرت نوح کی پیدائش ہوئی، اتنا فاصلہ ہے۔ تو حضرت آدم کی بھی عمر کافی طولانی ہوئی۔ حضرت نوح اس قوم میں زندہ رہے۔ قرآن نے کہا ہے سورہ ہود میں، لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، سورہ ہود آیت نمبر 14۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو طوفان نے آ کر گھیر لیا، یعنی طوفان سے وہ مارے گئے، حالانکہ وہ یعنی ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں کہ وہ ظالم تھے۔ حضرت نوح کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا کہ 10 جگہ قرآن میں حضرت نوح اور ان کے واقعے کا ذکر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کا واقعہ انتہائی اہم واقعہ ہے تمام اقوام کے لیے جو حضرت نوح کے بعد آئی ہیں، آج تک بہترین درس عبرت ہے۔ بہت سے اعتبار سے، بہت سے پہلو ایسے ہیں حضرت نوح کے حالات اور واقعات میں کہ جس سے ہمیں اور اقوام عالم کو بہت سے دروس ملتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا درس یہی ہے کہ ایک شخص جو انہی کے فائدے کی بات کر رہا ہے، ان کو نصیحت کر رہا ہے، یعنی ٹھیک ہے اگر وہ اس کو نبی نہیں بھی مانتے تو کم سے کم یہ دیکھیں کہ وہ ایسی کون سی بات کر رہا ہے جو ان کے نقصان کی ہے۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں کی جو ان کے نقصان کے لیے ہو، ہر بات وہ کی ہے جو ان کے فائدے کی تھی۔ تو نہ صرف یہ کہ ان کو اذیتیں دیں، ستایا، پریشان کیا، بلکہ دیکھیں روایات یہ کہتی ہیں کہ نوح حضرت جو ادریس کے بعد ہم عرض کر رہے تھے کہ پہلے نبی ہیں جو مبعوث ہوئے، طولانی عمر پائی، اتنا انہیں ستاتے تھے، فزیکل ٹارچر دیتے تھے، مارتے تھے، نہ صرف پتھر مارتے تھے بلکہ اتنا زد و کوب کرتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت نوح بے ہوش ہو جاتے تھے، اور الفاظ یہ ہیں روایت کے کہ اتنا مارتے تھے کہ پھر انہیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یعنی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس کیفیت میں اٹھا کے ان کے گھر کے سامنے ان کو ڈال کے آ جاتے تھے۔ جب ان کو ہوش آتا تھا پھر وہی کھڑے ہو کے وہی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہی ایک پیغام انبیاء کا ہوا کرتا تھا، لیکن آپ امتوں کی ضد دیکھیں اور ظلم دیکھیں اور زیادتی دیکھیں کہ اس ایک پیغام پر اتنا وہ ان کی مخالفت کرتے تھے اور اتنی دشمنی پر اتر آتے تھے کہ جو کچھ حضرت نوح کے ساتھ ہوا وہ ہمارے سامنے، اس طرح تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ لیکن حضرت نوح کی ہسٹری میں اور ان کے واقعات میں خصوصیت یہ ہے کہ طولانی عمر پائی انہوں نے، اتنی عمر کسی نے نہیں پائی جتنی حضرت نوح کو ملی تھی۔ اس طولانی عمر میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 2500 سال تھی۔ اس 2500 سال میں لبث فیہم جو قرآن کہہ رہا ہے، لبث فیہم، کیونکہ لقد ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا،
تو جب سے بھیجا یعنی جب سے مبعوث برسالت ہوئے، جب سے ان کو حکم ہوا کہ اپنی رسالت کا اعلان کریں، جب سے لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، تو ان کی تبلیغی زندگی جو ہے وہ 2500 سالہ ہے، وہ 1000 سالہ ہے، یعنی 950 سال، الا 50 عاما، 50 سال کم 1000، لیکن ان کی پوری عمر جو ہے وہ 2500 سال ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب 2500 سال کے بعد ان کی وفات کا وقت آیا اور ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچے، تو کہا ہاں بھائی ملک الموت آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میں کیوں آتا ہوں، میرا ایک ہی مقصد ہوتا ہے آنے کا، اور تو کچھ ہوتا نہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام آ گیا میرے لیے، ٹھیک ہے، تو میں یہ دھوپ میں کھڑا ہوں، اتنی اجازت دے دو کہ میں سائے میں چلا جاؤں۔ ان کہا بالکل ضرور، سائے میں آ جائیے آپ۔ سائے میں آ گئے، اب جب روح قبض کرنے لگے تو کہا ملک الموت تمہیں پتہ ہے اللہ نے مجھے طولانی عمر دی ہے کہ ہاں آپ 2500 سال جیے۔ کہا یہ جو 2500 سال میرے گزرے ہیں یہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے میں ابھی دھوپ سے نکل کے سائے میں آیا ہوں، یہ پورے 2500 سال مجھے ایسے ہی لگے، یعنی انسان کو کتنی بھی عمر دے دی جائے اسے کم ہی لگے گی۔ تو بہرکیف حضرت نوح، اب ان کے ساتھ ان کی تبلیغ کا انداز، ان کی محنتیں، ان کی زحمتیں، اور قوم کا ان کے ساتھ رویہ، اسی طرح باقی انبیاء کا ذکر بھی اس سورے میں کیا گیا، 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور 5 کے لیے اسی طرح کے واقعات اور حالات ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے اور ان کی قوم کیا کہتی تھی۔ تو اب خاص طور پر گزشتہ ہفتے جہاں پر بات رکی تھی، قال الملأ، آیت نمبر 60، اس میں لفظ ملأ پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ملأ جو ہے وہ عربی میں جس روٹ ورڈ سے ہے اس کو بھرنے کے معنی میں آتا ہے، تو چونکہ ان کا رعب، ان کا جلال، ان کی ہیبت، اس سے دل و دماغ پر ہو جاتے تھے، تو گویا اس نسبت سے قرآن نے ان کو ملأ کہا، نا سردار، قوم کے سردار۔ تو ہر جگہ ان 5 انبیاء کے ذکر میں حضرت نوح، حضرت ہود، صالح، حضرت شعیب اور جناب موسیٰ، ان 5 انبیاء کے تذکرے میں اس سورے میں ملأ کا ذکر آتا ہے، اور غالباً ہم نے عرض کیا تھا کہ 17 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، ملأ کا لفظ، جن میں 8 اس ایک سورے میں، 8 مرتبہ اسی ایک سورے میں ملأ یعنی قوم کے بڑے لوگ۔ تو ہمیشہ انبیاء کی مخالفت قوم کے سرداروں نے کی ہے، وہ جو خود کو قوم کے لیڈر کہتے ہیں نا، لیڈرز ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر دور میں، ہر جگہ، ہر زمانے میں قوم کے کچھ لیڈرز ہوتے ہیں۔ یہ لیڈرز 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ لیڈرز ہوتے ہیں جو قوم کو صحیح راستے پر لے جانے کے لیے خدمت کرتے ہیں، والنٹیئر ورک کرتے ہیں، واقعی خدمتگار ہوتے ہیں، والنٹیئر ہوتے ہیں، اور اس خدمت کی بنا پر وہ ان کو سرداری حاصل ہوتی ہے، جو ایک مسئلہ ہے عربی میں سید القوم خادمہم، قوم کا سردار کون ہے؟ جو ان کا خادم ہے۔ تو جو جتنی خدمت کرے گا اتنا ہی اس کو پاپولیرٹی ملے گی، اتنی اس کی مقبولیت حاصل ہوگی، اتنا ہی وہ قوم میں گویا مقبول ہوگا، اور اس کو لوگ اپنا رہبر اور سردار اور سرپرست مانیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے خدمت کے بیس پہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کچھ لوگ ان کے ساتھ زیادہ ہیں اس کی وجہ سے، بلکہ اکثر و بیشتر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، جو شخص جتنا ظلم کر سکے اتنا ہی اس کی لیڈرشپ گویا کہ چمکتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے 2 طرح کے سردار ہوتے ہیں۔ قرآن نے زیادہ تر جو ملأ کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ پازیٹیو بھی استعمال کیا ہے حضرت سلیمان کے واقعے میں اور سبا کے قصے میں، لیکن زیادہ تر جو استعمال ہوا ہے وہ نیگیٹو لوگوں کے لیے استعمال ہوا کہ ملأ وہ لوگ ہیں، سردار، جو ہمیشہ مخالف رہے ہیں انبیاء کے۔ ایسا بہت کم ریئر کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ قوم کے سرداروں نے
انبیاء کا پیغام قبول کیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے جتنے بھی ماننے والے ہیں اکثر غریب لوگ، معاشرے کے پچھڑے ہوئے لوگ، معاشرے کے وہ لوگ کہ جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ارے ان کی کیا اہمیت ہے، انہوں نے پہلے انبیاء کے پیغام کو قبول کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی مبلغ کو کبھی بھی بڑے لوگوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. اگر واقعی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو عوام کی خدمت سے اپنے گویا کہ تبلیغی کام کو شروع کرنا چاہیے. اس لیے کہ عوام جو ہیں، عام لوگ کہ جن کو بظاہر معاشرہ اہمیت نہیں دیتا، وہی وہ لوگ ہیں جو پہلے قبول کرتے ہیں صحیح پیغام کو. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، دولت والے ہوتے ہیں، شہرت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی منمانی کروانا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قوم کے سردار انبیاء کی بات کو مانیں، لیکن ایسا ہوا خاتم النبیین کے زمانے میں، اور بہت حیرت انگیز طور پر ہوا. جتنے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات گزرے، جو ہسٹری بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو مخالفت کی خاتم النبیین کے پیغام کی کس نے کی؟ سرداروں نے کی، لیڈرز نے کی. یہ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو قوم کے بڑے سردار تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی. یہ لوگ پیش رہے پیغمبر کو ستانے میں، اذیت دینے میں اور ان کے پیغام کو ریجیکٹ کرنے میں. لیکن انہی سرداروں میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی جو نہ صرف سردار بلکہ ان تمام سرداروں کا سردار، یعنی یہ تمام سردار مانتے تھے کہ بھئی ہم تو ہیں قوم کے سردار، لیکن اگر ہمارا کوئی سردار ہو سکتا ہے تو وہ ابو طالب ہیں. ابو طالب نے اتنی حمایت کی ان سرداروں کے برعکس جو مخالفت پر اترے ہوئے تھے. آپ نے اتنی حمایت کی کہ خدا کو قرآن میں یہ آیت اتارنی پڑی، الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے تم کو یتیم پایا تو ہم نے تم کو پناہ دی. اور حضرت ابو طالب کی پناہ کو اللہ نے گویا اپنی پناہ قرار دیا. اور پیغمبر اسلام نے بھی تعریف کی، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ حضرت ابو طالب کی کیا عظمت ہے، کیا شخصیت ہے، اور دین پر ان کے کیا احسانات ہیں. وہ محسن اول ہیں اسلام کے، اور بلکہ محسن اعظم ہیں اسلام کے حضرت ابو طالب. ایسے حالات میں پیغمبر اسلام کی انہوں نے حمایت اور مدد کی ہے ان سرداروں کے مقابلے پر جو اس دور کے ملا تھے، ان کے مقابلے پر حضرت ابو طالب نے یہ خدمات انجام دی. تو ایسی بھی ہوتی ہیں شخصیتیں، لیکن ریئر کیسز میں. اب یہ اور بات ہے کہ پھر ان کی لوگ جو ہے مخالفت شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے. تو بہرکیف اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن نے کہا قال الملأ من قومہ، ہم جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ گمراہی میں ہیں، یعنی الٹا ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ. وہ کہہ رہے ہیں بھئی اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، تم جو یہ بت پرستی کر رہے ہو، تم جو یہ گناہ کر رہے ہو، تم جو برائی، اس کو چھوڑ دو کہ آپ گمراہ ہیں. اور گمراہی نہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں. اور کھلی ہوئی گمراہی کیا مطلب؟ انا نراکا، ہماری رائے یہ ہے، ہم ایسا دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ، یعنی گویا کہ ان کی رائے چلنی چاہیے نا. تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ گمراہ ہیں تو یہ گمراہ ہیں، اور جو گمراہ تھے ان کو مارنا چاہیے، ان کو اذیت دینی چاہیے، ان کو ستانا چاہیے. اور وہی وہ کرتے تھے. اس کے جواب میں حضرت نوح کا انداز کیا تھا؟ یہاں پر ہماری بات وہاں ختم ہوئی تھی گزشتہ ہفتے. تو اس کے جواب میں آپ دیکھیں حضرت نوح یہ نہیں کہتے تم مجھے گمراہ کرو، ارے تم ہو گمراہ، تم ہو ظالم، تم ہو برے. نہیں، عجیب انداز سے وہ کہتے ہیں دیکھو تم مجھے گمراہ کرو، میں گمراہ نہیں ہوں. بس اپنے دفاع میں اتنا کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں. کتنا سمپل، کتنا آسان، کتنا گویا کہ ڈیفینسو انداز ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. بجائے اس کے کہ اسی لیول پہ اتر آئیں اور اسی انداز سے ان کو جواب دینے لگیں، اور حالانکہ یقیناً ان کو حق تھا، صرف حضرت نوح کو حق تھا کہ وہ کہیں کہ تم گمراہ ہو، تم مجھے گمراہ کرو، تم ہو گمراہ. نہیں کہا. اور ہمیشہ کہتے تھے کہ یا اللہ اس قوم کی ہدایت فرما، انہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے. تمام انبیاء یہی کرتے تھے، خاتم النبیین تک تمام انبیاء یہی کہ قوم کے اس طرح کی حرکتوں کے مقابلے میں ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. مبلغین کو بھی آج دور میں جو علماء کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ جو انبیاء کے ورثاء کہلاتے ہیں ان کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ آج اگر قوم کی طرف سے ذرا سی ان کو کوئی اذیت پہنچے تو فوراً قوم کو دھتکارنا نہیں چاہیے اور
بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو حضرت نوح نے اسی انداز سے گویا کہ کہا کہ میں نہیں ہوں۔ البتہ اس میں ایک چیز ہم کو نظر آتی ہے، چونکہ خاتم النبیین کی عظمت بہت بلند ہے اور وہ سید الانبیاء ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، مگر ہم کو ایک عجیب بات یہ ملتی ہے کہ انبیاء نے اپنا دفاع کیا کہ بھئی دیکھو میں گمراہ نہیں ہوں۔ وہ تمام الزامات جو تمام انبیاء پر لگائے گئے الگ الگ، ان سب کو جمع کر دیا گیا، ظالموں نے وہ الزامات خاتم النبیین پر تنہا لگائے ہیں۔ گزشتہ امتیں نے کسی نبی کو ساحر کہا تو انہوں نے اپنے نبی کو ساحر کہا، گزشتہ امتوں نے اپنے نبی کو دیوانہ کہا، انہوں نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ مجنون کہا، گزشتہ امتوں نے اپنے نبی کو گمراہ کہا، ان لوگوں نے بھی گمراہ کہا، مگر ہر جگہ ہر موقع پر پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارا صاحب مجنون نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں میں گمراہ نہیں ہوں۔ اللہ نے دفاع کیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى، اس ستارے کی قسم جو اترا، تمہارا صاحب، یہ تمہارا ساتھی، یعنی یہ نبی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی سیدھے راستے سے ہٹا ہے۔ وما ينطق، بلکہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو تم مت کہنا کچھ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو کچھ کہتا ہے وہی کہتا ہے جو ہماری وحی ہوتی ہے۔ یعنی اب اگر تم اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہو گویا ہم ہیں، تو کیسے خدا دفاع میں آتا ہے؟ یہ ایک عجیب انداز ہے خاتم النبیین کے لیے۔ اب سوچیں کہ یہاں پر صرف میں اتنا کہہ کے گزر جاؤں گا، اس لیے کہ آگے یہ موضوع آنے والا ہے حضرت ہود کے واقعے میں، جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ لیس بی صفاحۃ، یہاں پر حضرت نوح نے کہا لیس بی ضلالۃ، بھئی دیکھو تم مجھ کو کہہ رہو کہ میں گمراہ نہیں ہوں۔ وہاں ان سے کہا کہ آپ سفیہ ہیں، آپ دیوانے ہو گئے ہیں، حضرت ہود سے کہا، انہوں نے کہا نہیں میں لیس بی صفاحۃ، میں دیوانہ نہیں ہوں، اپنی طرف سے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اب سوچیں کہ اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کو دیوانہ کہتا ہے تو خدا آ کر دفاع کرتا ہے، خبردار اس کو مت کہنا۔ تو اگر کافر کہے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو کافر ہے، اس لیے امتوں نے ایسا کیا ہے، لیکن خاتم النبیین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی نہ صرف اس امت نے جو منکر تھی، صرف اس نے توہین نہیں کی ہے ان کی، انہوں نے توہین کیا خاتم النبیین کی جو نبی کو ماننے والے ہیں۔ بھئی اگر وہ کہہ دے کہ تم دیوانے ہو تو وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو حضرت نوح کو بھی کہا تھا، ہود کو بھی کہا، سب کو کہا کہ یہ دیوانے ہیں، لیکن نبی کا کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ بھی ایسے وقت پہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں جو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا تحفہ مل رہا تھا امت کو۔ نہیں، ان کے اوپر بخار کا اثر ہے، ان الرجل لیہجر، یہ شخص رجل، رسول بھی نہیں، یہ شخص جو ہے وہ ہذیان نعوذ باللہ بک رہا ہے پیغمبر کے دماغ پر۔ اب ان کی دفاع کون کرے گا؟ ہم کریں گے؟ ہم کیوں کریں دفاع؟ ہم کیوں کریں رسول اللہ کا دفاع جبکہ خدا موجود ہے دفاع کرنے والا؟ رسول اللہ کو کے دماغ پر شک، خدا فوراً کہے گا خبردار، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ کہتا ہے، جب بھی کہتا ہے، جس موقع پر کہتا ہے، جہاں بھی کہتا ہے، اس وقت جو کچھ کہتا ہے ہم کہتے ہیں۔ اگر تم نے اس کو کچھ کہا تو گویا تم ہم کو کہہ رہے، مگر انفارچونیٹلی ہسٹری میں ایسا ہوا اور پیغمبر اسلام کے لیے ایسی توہین خود ان کے ماننے والوں نے کی ہے۔ یا قوم لیس بضلالۃ ولکن، اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکننی رسول، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میں رسول ہوں۔ کتنے سمپل طریقے سے، کتنے ہمبلنس کے ساتھ، آپ سوچیں تواضع اور انکساری دیکھیں انبیاء کی، کہ بھئی میں تو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ اور پھر دلچسپی قرآن جس انداز سے پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، اس میں مزہ آ جاتا ہے نا۔ انی رسول من اللہ نہیں کہا، انی رسول من رب العالمین،
میں عالمین کے رب کی طرف سے، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری نہیں، عالمین کی. عالمین کی جو پرورش کرنے والا، عالمین سے محبت کرنے والا، تم پر اپنی رحمتیں نازل کرنے والا، تم کو نعمتیں دینے والا، وہ پروردگار جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، اس کی طرف سے میں رسول بن کر آیا ہوں. یعنی جو تم کو نعمتیں مل رہی ہیں، انہی نعمتوں کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ میں رسول بن کر آیا ہوں. کیوں ریجیکٹ کرتے ہو تم مجھ کو؟ رب العالمین. تو حوالہ خدا کی ربوبیت کا دیا تاکہ کچھ شاید ان کے دلوں پر اثر پڑے، لیکن نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، اپنی صفات بیان کرتے ہیں رسالت کی، کہ میں رسول رب العالمین کی طرف سے بن کر آیا ہوں. کس لیے؟ کیوں آیا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی، میں اللہ کی رسالتیں، رسالت جمع استعمال کیا یہاں پر، اللہ کے پیغامات، اللہ کے پیغام میں تم کو پہنچاتا ہوں، اپنے رب کے پیغام تم کو پہنچاتا ہوں. اب یہ بھی عجیب دلچسپ حقیقت ہے قرآن کی کہ دیکھیں وہاں پر جب کہا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، تو کہا رب العالمین، عالمین کے رب کا حوالہ دیا، عالمین کے رب کا حوالہ دیا. لیکن جب کہا کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں، تو چونکہ پیغام کی بھی نسبت دینی تھی تو وہاں ربی کہا، رسالات ربی. کہہ سکتے تھے کہ عالمین کے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، اپنے رب کا پیغام اپنے رب کا لایا ہوں، رسول عالمین کے رب کا بن کر آیا ہوں. اس لیے کہ دونوں پہلو بتانے تھے. آیا ہوں جو لے کر میں، وہ اللہ کا خالص پیغام ہے. جن کی طرف آیا ہوں وہ تم سب کا رب ہے، اس کا کنیکشن مجھ سے بھی ہے، تم سے بھی ہے. تو میں درمیان میں ہوں، اس کا پیغام لاتا ہوں، تم تک پہنچاتا ہوں. وَأَنصُحُ لَكُمْ. اور اسی حوالے سے میں آپ کے خدمت میں اگر اس آیت کا بھی حوالہ دے دوں جو غدیر میں نازل ہوئی، غدیر میں جو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ربہم نہیں، من رب العالمین نہیں، من ربک، جو کچھ تمہارے رب پر، تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے، اسے تم پہنچا دو، اسے تم پہنچا دو. اور یہاں حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ ابلغکم رسالات ربی، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں. اب یہاں درمیان میں ایک بات، یہ بات کہی جا سکتی ہے، ظاہر ہے کہ گزشتہ ہفتے غدیر کا ہفتہ تھا اور ہم درس نہیں ہوا تھا، لیکن ایک حوالہ مل جائے تو اچھا ہے، دلچسپ ہے یہاں کہ دیکھیں حضرت نوح اتنی اذیتیں اٹھانے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابلغکم، میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اور یہ خدا اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ نوح پیغام الہی پہنچا رہے ہیں. تو کوئی ایسا موقع آیا کہ وہ ڈرے، گھبرائے، پریشان ہوئے؟ نہیں. ہر زحمت اٹھائی، ہر پریشانی اٹھائی، کبھی نہیں گھبرائے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور خدا فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کی رسالت پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ صرف اس سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. تو حضرت نوح تو نہیں ڈرے. اب یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ بھئی اے ہمارے حبیب تم پہنچا دو، یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی تم پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رسول بنا کر بھیجا تو مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اب یہاں زور دے کے کہنا کہ ضرور پہنچاؤ اللہ کا پیغام، اور اس کے بعد یہ بھی کہنا کہ ان لم تفعل، اگر نہیں پہنچاؤ گے. اگر نہیں کیا مطلب؟ یعنی نبی سے کوئی یہ امید ہو سکتی ہے کہ کبھی کوئی اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے؟ کیا نوح سے آپ یہ امید کر سکتے ہیں؟ اتنے حالات کے بعد، اتنے مسلسل تکلیفوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو
اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تمہارے لیے، اور پہنچاتے ہیں ہم، ابلغکم، میں تبلیغ کرتا ہوں۔ خدا اپنے حبیب سے کہا کرو، اور نہیں کرو گے تو نہیں کرو گے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں کریں گے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اور یہ آخری زمانے میں، آخری وقت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ اور کوئی ہے نہیں، کافر نہیں رہ گئے ہیں، صرف مسلمان ہیں۔ تو ایسی کون سی بات ہے پہنچانے کی؟ ایسا کون سا خوف ہے؟ نبی کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر آگے آیتیں کہہ رہی ہے، کہنا پڑ رہا خدا کو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ رہا لوگوں کا مسئلہ، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ جس کا مطلب کوئی ایسا پیغام تھا کہ جس کے پہنچانے میں لوگوں کا خوف تھا، اور لوگ بھی اس وقت کافر اور مشرک نہیں تھے، اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوتی جب کافر ہی کافر تھے، آخری زمانے میں نازل ہو رہی ہے۔ تو یہاں حضرت نوح کے حالات کو دیکھیں، تمام انبیاء کے حالات کو دیکھیں، ان کی تبلیغ کا جذبہ دیکھیں، بے خوفی دیکھیں، اور یہاں پیغمبر اسلام کے ساتھ قرآن کا یہ لہجہ دیکھیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سخت معاملہ تھا جو لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور پیغمبر بھی اس کو پہنچانے میں جھجک محسوس کر رہے تھے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ وہ پہنچانا نہیں چاہتے تھے یا خوف زدہ تھے یا ڈر رہے تھے، یہ ہاں اندیشہ تھا کہ اس کا سختی سے انکار ہوگا، ریئیکشن ہوگا کہ بھئی آپ یہ کیا اعلان کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا اعلان ہو سکتا ہے؟ نماز کا تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ پریشان ہو جائیں، روزے کا ہو نہیں سکتا، حج کا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کوئی ایک ایسا پیغام ضرور تھا کہ جس کو لوگ سننا نہیں چاہتے تھے۔ تفسیر اہل بیت میں کیا ہے؟ وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں کہ پیغام من کنت مولا فہذا علی مولا کا پیغام تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یہ پیغام تھا۔ باقی مفسرین نے کچھ اور بھی لکھا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ جو قرین عقل و دلیل ہے وہ یہی ہے۔ اچھا اب آئیے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں اور ناصح ہوں، تمہارے لیے تمہارا ہمدرد ہوں۔ ناصح، نصیحت اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی خلوص کے ساتھ بغیر کسی غرض و غایت کے کسی کے فائدے کے لیے کہی جائے، اسے نصیحت کہا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ کو نصیحت کریں اور ہمارا مقصد آپ سے کچھ حاصل کرنا تو وہ نصیحت نہیں ہوگی۔ نصیحت ہمدردی، دل سوزی، اس کے ساتھ ہم کوئی بات آپ سے کہیں آپ کے فائدے کے لیے، وہ نصیحت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں تمہارے لیے، اور تمہارے لیے میں نصیحت کی باتیں کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب آیات کے تسلسل میں وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، مجھے ختم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تبلیغ، رسالت الہی یعنی اللہ کے پیغام کی تبلیغ وہی کر سکتے۔ شروع سے دیکھیں آپ کہ جو رسول ہے، عالمین کا رسول، اس کا کام کیا ہے؟ تبلیغ رسالت۔ جو تبلیغ رسالت کرتا ہے وہی کر سکتا ہے جو ناصح ہو، یعنی جو ہمدرد ہو قوم کا، اور بغیر کسی فائدے کی غرض لیے ہوئے لوگوں کو صحیح باتیں، اچھی باتیں بتائے، وہی اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ ایسا وہی کر سکتا ہے اعلم، جس کے پاس علم ہو۔ مگر یہ علم اب اگر وہ واقعی مبلغ ہے اور نبی ہے تو من اللہ ہونا چاہیے۔ اعلم من اللہ، میرے پاس علم ہے جو اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ نبی، اللہ کا نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا پیغام پہنچائے، ایسی صورت میں کہ وہ پہنچانے میں قوم کا ہمدرد ہو، اور یہ جو پیغام پہنچا رہا ہے علم ہو، اور یہ علم صرف اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہو، ما لا تعلمون، ایسا علم ہو جو لوگوں کے پاس نہ ہو، اسی کو علم وہبی کہا جاتا ہے۔ تو اگر علم کسبی ہے، حاصل کیا ہوا علم ہے، اور کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا میں امام ہوں یا اللہ کا نمائندہ ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم اللہ کی طرف سے ہو، اور ایسا علم ہو جو لوگوں کے پاس نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نمائندہ ہے، چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، امام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا علم وحبی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ علم ہوتا ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیا آیت ہے؟ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس
اللہ کی طرف سے نصیحت، ذکر بھی نصیحت، یاد دہانی کو کہا جاتا ہے، آئی ہے تمہارے پاس یہ نصیحت آئی ہے، یاد دہانی کا یہ انداز جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے مرد کے اوپر جو تمہاری طرف سے آیا ہے، یعنی تمہیں میں سے ہے۔ تم کو یہ حیرت ہے، ارے یہ تو ہم ہی میں سے ہے، یہ تو فلاں کے بیٹے ہیں، یہ تو فلاں کے بھائی ہیں، یہ تو ہماری قوم کا ایک آدمی ہے، ہم ہی جیسا ہے، یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ وہی حرکتیں، وہی باتیں، وہی اعتراضات ہر دور میں ہوئے اور خاتم النبیین کے زمانے میں بھی ہوئے۔ لوگوں نے ان کو بھی کہا یہ تو ہم جیسا ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ تو چلتا پھرتا بھی ہے، یہ تو بازاروں میں بھی جاتا ہے، یہ تو یہاں بھی بیٹھتا ہے، یہاں سے باتیں کرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ یعنی فرشتہ آنا چاہیے، اور وہ سب چیزیں اس سے پہلے کی آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ اس کے جوابات قرآن نے کیا دیے، بڑے دلچسپ طریقے سے دیے ہیں، ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم کو ایسی حیرت ہو رہی ہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی پیغام ہے ٹھیک ہے، تمہیں میں سے ایک شخص ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ مقصد یہ ہے اس کا 3 مرحلے بیان کیے اس مقصد میں، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں وارننگ دے، ڈرائے۔ تو پہلا مرحلہ ڈرانا، وارننگ دینا، آگاہ کرنا، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم کو تقوی کی منزلیں حاصل ہوں، تم تقوی کے مراحل طے کر سکو، یعنی متقی بن جاؤ۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو اس ڈرانے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ تقوی، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحمت الہی نازل ہو، تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر اس وارننگ کو قبول کرنے والا متقی ہوتا ہے، جب متقی ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ تو رحمت اسی کو ملتی ہے جو پیغام انبیاء قبول کرتا ہے، جو پیغام کو رد کر دیتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہیں پر گفتگو تمام ہوگی۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو پھر ان کو جھٹلایا، نوح کو لوگوں نے جھٹلایا تو کیا ہوا؟ فَأَنجَيْنَاهُ، نتیجہ، اب قرآن یہاں نتیجہ دے رہا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد حضرت ہود کا شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ محرم اور سفر کے بعد ہم وہ ذکر وہاں سے شروع کریں گے۔ تو اب یہاں دیکھیں آپ، کنکلوژن کتنا پیارا ہے، کہا کہ اب انہوں نے جب جھٹلایا تو ہم نے بچا لیا، انجیناہ، اس کو، کس کو؟ حضرت نوح کو بچا لیا، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، تو جو بھی ان کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا۔ اس کا مطلب جب خدا بچاتا ہے تو نبی کو بچاتا ہے، اور جو نبی کے ساتھ ہیں ان کو بچاتا ہے، مگر ایک شرط لگا دی فوراً، فی الفلک، جو نبی کے ساتھ تھے کشتی میں۔ یہ فلک کی کیوں شرط لگائی؟ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اغرقنا، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو اب یہاں پر دلچسپ بات فی الفلک کی شرط ہے کہ ہم نے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو بچایا جو کشتی میں تھے۔ اسی طرح قرآن نے جہاں جہاں حضرت نوح کو بچانے کی بات کی ہے اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کی بات کی ہے، وہاں فلک کی شرط لگائی ہے۔ سورہ ہود کا جس ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، آیت نمبر 14 ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 15 بھی پڑھ دیتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، آیت نمبر 15 ہے۔ تو ہم نے بچا لیا نوح کو، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا، ہم نے بچا لیا نوح کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور سفینہ کے اصحاب کو، نوح کے اصحاب کو نہیں، سفینہ کے اصحاب کو۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اس سفینے کو آیت قرار دیا عالمین کے لیے، عالمین کے لیے درس و عبرت ہے یہ نوح کی کشتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نوح بچیں گے اور نوح کے ساتھ
صرف وہ نوح کا ساتھی بچے گا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا. کشتی میں سوار نہیں ہوگا تو ساتھی بیٹا بھی ہوگا تو ڈوب جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی بیٹا تھا، ان کی خواہش تھی کہ یہ بچ جائے. کہا کچھ نہیں، بچے گا جب سفینے میں آئے گا. اب سمجھ میں آیا کیوں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. یہ کنکلوژن پیش ہے جو قرآن دے رہا ہے گویا. اور پیغمبر اسلام کی یہ حدیث بہت ہی معروف حدیث ہے، بہت بڑے بڑے علماء نے اس کو نقل کیا ہے، فریقین نے اس کو قبول کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی کی طرح نہیں ہے، کشتی نوح کی طرح. اس لیے کہ کوئی کشتی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم اس میں سوار نہیں ہو تو اسے ہو گئے. 10 کشتی ہو سکتی ہیں، جاؤ ہم کو تو یہ کشتی پسند نہیں ہے تو چلو دوسری کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، تیسری میں بیٹھ جاتے ہیں. کشتی نوح صرف تنہا واحد کشتی تھی جو نہیں ڈوبی. ورنہ کشتی کیا اس زمانے میں لوگوں نے نہیں تیار کی ہوں گی؟ کیا ان کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہوں گی کہ جو غرق ہونے سے بچا لیں؟ کیا ان کے پاس تختے بھی نہیں ہوں گے؟ کوئی چیز کام آنے والی نہیں تھی. اس طوفان سے صرف ایک کشتی بچا سکتی تھی، وہ بھی کشتی نوح. پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. لہٰذا اب جو بچے گا تو کون بچے گا؟ نبی کا ساتھی نہیں. یہاں پر نبی کے ساتھی نہیں بچے، معہو فی الفلک، وہ ساتھی جو کشتی میں، ہر ساتھی نہیں. تو اب نبی کے صرف وہ ساتھی بچیں گے، صرف نبی کے ماننے والے وہ بچیں گے، نبی پر ایمان لانے والے وہ بچیں گے جو فلک میں کشتی میں ساتھ ہوں گے. اور کشتی نبی نے بنا دی. اہل بیت رسول کشتی ہیں، اس کشتی میں جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا. اور خود فرماتے ہیں ومن تخلف عنہا، جو اس کشتی سے روگردانی کرے گا غرق وہوا، وہ غرق بھی ہو جائے گا اور گمراہ بھی ہو جائے گا. والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا. انہم کانوا قوما عمین، یہ وہ قوم تھی جو اندھی تھی، اندھے لوگ تھے. یہ پھر اگین ہر کنکلوژن کا پھر کیا، یعنی قرآن کا لطف انسان لے کہ بات آخر میں یہاں رکتی ہے کہ بھئی یہ سب کیوں ہوا، یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہا اس لیے کہ اندھے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے، دل و دماغ کے اندھے تھے. یعنی انسان جب اپنے دل و دماغ کی آنکھیں بند کر لے تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو قوم نوح کا ہوا. لہٰذا اگر گمراہی سے بچنا ہے، کشتی پر سوار ہونا ہے تو ضرورت ہے کہ آنکھوں کو کھولے، دل و دماغ کی آنکھوں کو، تعصب کی آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھے چیزوں کو، بلکہ غیر جانبدار ہو کر تحقیق کرے، ریسرچ کرے اور اہل بیت کے کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کرے تاکہ قوم امین میں شامل نہ ہو جائے. آخر میں وقت تمام ہو چکا ہے، لیکن ایک دلچسپ بات، ایک دلچسپ سوال اور واقعی اس کا بہت ہی دلچسپ جواب. یہاں سوال یہ آ سکتا ہے کہ اللہ نے سب کو غرق کیا. اکثر لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کے نوجوان، کہ بھئی اگر غرق کیا خدا نے سب کو تو یہ کیا بات ہے کہ سب کو غرق کر دیا پوری زمین پر؟ اس لیے کہ کافر تھے. اچھا ٹھیک ہے، تو کافر تھے، اس میں بچے بھی تو تھے. بچے تو کافر نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تو کوئی چیز جو ہے واجب نہیں ہوتی، انہیں کیوں غرق کر دیا؟ کہاں عدل الہی؟ بات صحیح ہے. یہی سوال امام رضا علیہ السلام سے کیا گیا اور واقعاً یہ جواب کوئی دے نہیں سکتا، بڑے سے بڑا اسکالر آپ سوچ لیں، کیونکہ یہ جواب اس کے لیے ضرورت ہے اس علم کی جو اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہو. دیکھ لیجیے آپ، اس کی آپ تصدیق کریں گے. کیوں اللہ نے سب کو ڈبو دیا؟ بچوں کو کیوں ڈبویا؟ تو فرماتے نہیں، بالکل بچوں کو نہیں ڈبویا. تو کیا بچے بچ گئے؟ کہا بالکل نہیں، بلکہ خدا نے اسی سورہ ہود میں فرمایا کہ ما لن یؤمن من قومک الا من آمن.
سورہ ہود آیت نمبر 36. اے نوح اب تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے الا من آمن علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں. بس اب ایکسٹرا کوئی بھی ایمان لانے, لن یعنی نفی ابد, نیور نیور ایور ان دا فیوچر, کبھی کوئی شخص اب ایمان لانے والا نہیں ہے. بات ختم ہوگی, خدا نے کہہ دیا. جب یہ طے ہو گیا کہ آپ کتنی بھی زحمت کر لیں تو پھر کیا فائدہ پھر؟ اگر ایک بھی لاکھوں میں ایک بھی ایمان لانے والا, چلو کچھ محنت کر لو, نہیں لانے والا ہے کوئی بھی. جب خدا نے یہ بات, خدا نے لن کہہ دیا, نو نیور, تو پھر حضرت نوح نے کہا کہ پروردگار اب ان پر عذاب نازل کر. جب یہ بات کہی, اللہ نے اس کے 40 سال کے بعد عذاب نازل کیا. اس 40 سال میں اللہ نے کیا کیا؟ رحم اور صلب کو عقیم کر دیا, یعنی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. 40 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا پوری زمین پر. یعنی پہلی سزا ان کو یہ دی کہ ان کی نسلیں ختم ہو گئی. جب نسل رک گئی, 40 سال کے ہو گئے, اب جو انکار کرنے والے ہیں یہ, ان میں کوئی بچہ نہیں ہے, اور جو یہ ڈوبنے والے ہیں ان میں کوئی بچہ نہیں ہے. یہ عدل الہی کے عین مطابق تھا. اللہ نے جو کچھ کیا, اگر تمہیں علم ہو کو کیسے کیا تو تم اعتراض نہیں کرو گے, کیونکہ علم نہیں ہے اس لیے اعتراض کرتے ہیں. اور یہ علم کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ باب مدینۃ العلم سے. وہاں سے حاصل کرو تو تمہیں ہر چیز معلوم ہو جائے گی کہ اس چیز کا کیا سبب ہے. صلوات بر محمد و آلہ.